بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر نصفی میں تشریف فرما ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ کے ذمہ داران اور معزز سامعین، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جس میں کسی بھی مطلب فکر کے کسی فرد کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آج ہماری کل تمہاری باری ہے، موت سے کس کو رس لگا لی ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان گزر جاتا ہے تو تین چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، اور تیسری وہ اولاد صالح جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ صدقہ جاریہ کا تو مجھے علم نہیں، لیکن دو چیزوں کے تذکرے یہاں پر ہو رہے ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہے گا اس زندگی میں جس سے اس نے محبت کی۔ اور یہاں پر ان کی شاعری کے منتخب اشعار بڑے اچھے پیغام کے حامل سنائے گئے۔ اس میں یہ بات بھی آئی کہ انہیں تھوڑا شکوے والے انداز کی بات کی زندگی میں کم پوچھا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو، غور کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے کہا پھر غور کر لو اس پر۔ جب تیسری بار اس نے کہا کہ مجھے نہیں آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ فخر کے لیے تیار ہو جاؤ، فخر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے محاسن کا تذکرہ کرو۔ آج یہ تعزیت نشست جو ان کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اس میں ان کے محاسن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایک انسان کی زندگی کی کامیابی کی یہی دلیل ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائے جو لوگوں کے لیے یاد کا ذریعہ بھی بنے، پیغام کا ذریعہ بھی بنے، اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ آج سے 30-32 برس پہلے کی بات ہے، میں دہلی میں آیا تھا، غالباً یہ 1992 یا 93 کی بات ہوگی۔ عبدالرشید اکبان صاحب جماعت اسلامی کا جہاں پر دفتر ہے اس چیز سے متصل علاقے میں اس وقت کا اندازہ لگائیں بہت کم آبادی تھی، اور عبدالرشید اکبان صاحب کے مکان پر درس قرآن کی نشست تھی جو اتوار کو ہوتی ہے، اور میں وہاں موجود تھا، اور ڈاکٹر تابش مہدی صاحب ڈاکٹر نہیں گئے تھے، وہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ درس قرآن تمہیں ہی پیش کرنا ہے، تو میں نے وہاں پر پہلی بار میری شرکت ہوئی تھی، اور درس قرآن اس کی کچھ تشریح میں نے کی تھی وہاں پر۔ تو تابش مہدی صاحب نے جس طرح میری ہمت افزائی کی تھی، تو وہ دہلی کی اس علمی زندگی کے آغاز کے دور میں بڑا ہمت افزا واقعی تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا تعلق ہر جگہ سے رہا۔ دیکھیے وہ اتر پردیش کے تھے، جماعت اسلامی کے حلقے ہی میں ان کی پوری زندگی گزری، مختلف خدمات انجام دی۔ دیوبند سے ان کا خاندانی اور نسبی اور جذباتی اور قلبی تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں واقف ہیں ان خاندانوں سے ان کے روابط ہیں۔ اپنے صاحبزادے کو ندوے بھیجا، ہمارے دوست مولانا اقتدار ندوی صاحب یہاں موجود ہیں، انہیں کے خاندان کے داماد، ندوے سے ان کا تعلق۔ اجمل ندوی بہت قابل شخص ہیں، بہت قابل فرد ہیں، ان کے صاحبزادے شروع میں جب ندوے سے پڑھ کر آئے تھے تو وہ بار بار میرے پاس آتے تھے، اور پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ مجھے وہ بات یاد ہے کہ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ میں کس چیز کا مطالعہ کروں، وہ بڑا نئے نوجوان کو جو بہت جذبہ اور شوق ہوتا ہے پڑھنے کا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مصطفیٰ غرقہ کی المدخل الفقہی العام پڑھیے۔ پھر میرے گھر سے وہ پہلی جلد کی کتاب لے گئے تھے، میں نے کہا تھا پڑھ لیجیے پھر دوسری لے کر جائیے گا۔ ماشاء اللہ اللہ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا، بہت آگے گئے وہ۔ ان کی صاحبزادی ڈاکٹر سمینہ کوثر صاحبہ
सबीना ताबिर साहिबा से मेरी मुलाकात बाद में हुई इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद, और हमारे इक़्तिदार भाई से तो मेरी पहले से मुलाकातें रही। तो ये उनके ताल्लुकात का तनव्वुर था, जिससे मैंने ये नतीजा निकाला कि उनकी ज़िंदगी के कुछ अनामीन अगर हम निकालें जिससे हमें पैगाम मिलता है, तो एक ये है कि उनके अंदर ये तवाज़ुन था, एक रुखापन नहीं था, सबसे रब्त रखते थे, सबसे ताल्लुक़ रखते थे। मैंने बारहा उनको इदारा अदब इस्लामी, ये नहीं, इदारा अदब इस्लामी आलमी जो मौलाना राब्ता अदब इस्लामी आलमी जो मौलाना अली मियां नदवी साहब अलैहिर्रहमा का कायम किया हुआ था, उसके सेमिनारों में बारहा मैंने उनको शिरकत करते हुए, अपनी मकालात को पेश करते हुए, अपनी नात को झूम झूम कर सुनाते हुए, और बड़ी मजलिसी आदमी थे वो। बाद मजलिसों में मुझे चीज़ें याद कम रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ ख्याल आ रहा है कि वो मौलाना आज़ाद के ऐसे लतीफ़े सुनाते थे कि हम नौजवानों को हंसी भी आती थी, लुत्फ़ भी आता था, और लगता था कि अच्छा ज़िंदगी के वो पहलू भी हैं, कुछ नजी ज़िंदगी के जो पहलू होते हैं। तो हर जगह से उन्होंने ताल्लुक़ रखा। उनकी ज़िंदगी का एक पैगाम है तवाज़ुन का, एक अच्छा पैगाम है कि ये तवाज़ुन का पैगाम ज़िंदगी में रहना चाहिए। डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब की शनाख्त दो तीन है मेरी नज़र में। एक तो वो है जिसका तज़किरा यहाँ बार बार हो रहा है, उनके शायर होने का और नाते रसूल के शायर होने का। और मेरा तजुर्बा ज़्यादा नहीं है, आप हज़रात के ज़्यादा तजुर्बात होंगे, लेकिन किसी ऐसे शायर को जो नात सुनाता हो और नात में रच बस जाता हो सुनाते हुए, वो मैंने तो नहीं देखा। जिस तरह सुनाते थे ऐसा लगता था कि वो जज्बात अंदर के जज्बे गुरु है जो निकल कर आ रहा है। और शायद यही मतलूब है कि इंसान जो कह रहा है वो उसके ऊपर तारी हो जा रहा हो। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर वाक़या है कि उन्होंने खुद लिखा कि जब वो कुरान पढ़ते थे तो उनके वालिद साहब ने उनसे पूछा था कि बेटा क्या पढ़ते हो? कहा अब्बा कुरान पढ़ता हूँ। और जब 2 दिन और 3 दिन पूछा उन्होंने, तब इन्हें भी हैरत हुई कि क्यों पूछ रहे हैं। तो उनके वालिद ने बताया था कि बेटा कुरान इस तरह पढ़ो जैसे तुम्हारे दिल पर ये नाज़िल हुआ हो। और फिर उन्होंने शेर में कहा है कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नराज़ी न साहिब कश्शाफ। तो वो जो जज्बे दुरूं और जज्बे अंदरूं और सूज़े दुरूं है, उसके साथ जब अल्फाज मिलते हैं और अमली ज़िंदगी का आमीज़ा तैयार होता है, तो फिर वो तासीर पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें वहीं पहुँचाए जिनसे उन्होंने मोहब्बत की है। उससे बेहतर कोई महफिल नहीं है, उससे ज़्यादा कोई नशिस्त नहीं है, कोई हमनशी नहीं है उससे बेहतर। उसके अलावा जो उनकी शायरी ज़्यादा मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन यहाँ वहाँ जो कुछ सुना है ऐसा लगता है कि एक बामकसद शायरी की है उन्होंने और एक पैगाम दिया है। और कितना अच्छा हो कि हमारे नौजवानों तक वो पैगाम जाए ज़िंदगी का, क्योंकि इन शुआरा का कमाल ये होता है कि वो इस्लाम की तालीम को पिरोते हैं अपने अशार में, सहर ज़बान में। इकबाल इसीलिए इकबाल हुए कि उन्होंने कुरान की तालीमात को अपने अशार में पिरो दिया, और जो भी इस्लामी शुआरा हुए उन्होंने ये काम किया है। तो ताबिश मेहदी साहब के कलाम में ऐसे बहुत से पैगाम मिलते हैं। अभी जो दीवार कम ऊंची करने के पड़ोस के मकान में छत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जिसको लोग भूले हुए, हम सब भूले हुए हैं समाज में। मुझे अपने बचपन का वाक़या याद है कि मेरे पड़ोस में एक गैर मुस्लिम का मकान था और मेरे घर में एक ही मंजिल का मकान मेरा अपना था छप्पर का, और बगल के पड़ोस में एक गैर मुस्लिम ने मकान खरीदा और बनाया और छत ऊँची बना ली थी, और उसमें रोशनदान विंडो खोल दिया था जो बिल्कुल हमारे घर में आंगन में वहाँ पर खड़े होने वाले की नज़र पड़ सकती थी। वो बचपन का याद है, मैं उसको जान से वैसे कर रहा हूँ। वो पैगाम जिस तरह दिया है कितना अहम है, कैसे हम उसको भूले हुए हैं। मुझे याद है कि मेरे अब्बा ने मोहल्ले के जितने हम गैर मुस्लिम इलाके में रहते थे, जहाँ पर हमारे चारों तरफ गैर मुस्लिम ब्राह्मणों की इलाके में उनकी आबादी थी, एक ही मेरा घर था, लेकिन उन्होंने सबको बुलाया था और घर में चाय और पान का नज़म रखा था और सब आते थे और सिर्फ देख कर जाते थे। सब ने उनसे कहा कि नहीं, यहाँ बहू बेटी पर्दे वाली होती, छत नहीं खुल, ये खिड़की नहीं खोल सकते आप, अब बंद कर दिया उन्होंने। कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। ये समाजी कदरें थी जो उठती जा रही है हमारे यहाँ से, शहरी ज़िंदगी में और भी उठ रही है। तो हमारे नौजवान नस्ल तक अगर ये पैगाम जाए जो उनकी शायरी में ज़िंदगी के गुजारने के ताल्लुक से है, तो बहुत अहम बात होगी। ताबिश मेहदी साहब की एक सिफत जो मुझे महसूस हुई वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी भरपूर इल्म की ज़िंदगी गुजारी, मुस्तक़िल इल्म से जुड़े रहे। उनकी तसनीफ़ात, उनके मक़ालात,
ان کی تحریری کاموں کو دیکھیے. ابھی بالکل وفات سے پہلے تک میں بھی واقف ہوں کسی حد تک. انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے کئی پروجیکٹ تھے ان کے کاموں کو اس کو وہ بھی انجام دے رہے تھے. اور اب بڑا زیادہ واقف ہے کہ ادب اور تنقید کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جب انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی, میرا نیا داخلہ ہوا تھا بی اے میں, غالباً بی اے میں تھا میں اس وقت. بعد میں عالمیت کی باتیں کرتے ہوئے جب بی اے کر رہا تھا تو اس وقت ڈاکٹر تابش مہدی صاحب کی پی ایچ ڈی جامعہ ہی سے ہوئی تھی. اس کنوکیشن کے پروگرام میں شریک تھا جس میں اس عمر میں بھی انہوں نے, بڑی عمر تھی ان کی, دہلی میں رہ رہے تھے, اس میں پی ایچ ڈی کی. اور ان کے تعلیمی اسناد کو آپ دیکھیں اور علمی کاموں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بھرپور زندگی گزاری ہے جو علم سے جڑی ہوئی زندگی تھی. یہ بھی ہمیں سبق دیتی ہے اور ہمارے نوجوان نسلوں کو خاص طور سے کہ اپنی زندگی کو ہم مصروف گزاریں, علم کے ساتھ جوڑ کر گزاریں, لکھتے پڑھتے رہیں. تابش صاحب کے اندر جرأت بھی تھی, اظہار کی, اسی لیے انہوں نے تنقید بھی کی. یہاں پر ذکر نہیں آیا لیکن میرے ذہن کے گوشے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہیں پر. تصنیفات کی فہرست میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ذکر بھی آیا کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر بھی کوئی کتاب لکھی تھی, تبلیغی نصاب ایک جائزہ. چونکہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میرے گھر کے کئی لوگ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے تو کچھ چرچے ہوا کرتے تھے وہ جماعت اسلامی. ہماری پوری زندگی وہیں پہ گزری ہے. ہمارے دوستوں میں جماعت اور تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی اور حدیث سب وہیں پر ہے, اس لیے کہ دہلی کا وہ علاقہ جو غریب علاقہ ہے اس سب کے مرکزی آفس وہیں پر ہے. سب ایک ساتھ رہتے ہیں, ایک ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, ایک محلے میں رہتے ہیں, تو خوب ملاقاتیں باتیں رہتی ہیں. تو یہ تذکرے چلتے رہتے تھے کہ ہاں اور کسی نے تبلیغی جماعت پر اعتراض کیا ہے. تو یہ جرأت تھی ان کے اندر, یہ اچھی بات ہے. اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے. تنقید اگر تعمیری ہو, تنقید سے خالی ہو, تصحیح سے خالی ہو تو تنقید بہت مفید ہوتی ہے. تو اردو ادب پہ جیسے انہوں نے تنقید کی, اردو ادب کی تنقید کے سفر پر انہوں نے کتاب لکھی, دوسری چیزوں پر بھی تنقیدیں کی ہیں. اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو انسان کو, صاحب علم کو, صاحب تحقیق و تصدیق کو جو لطف آتا ہے اپنے معافی ضمیر, اپنے خیرات کے اظہار میں, وہ عہدہ و منصب کو نہیں آتا. وقت کی چیزیں ہوتی ہیں, اللہ راضی سے وہ رزق دیتا رہتا ہے. تابش مہدی صاحب تعمیری ادب سے جڑے ہوئے تھے اور ادب کو انہوں نے نسل نو کی تعمیر و تربیت کے لیے, اسلامی پیغام کی ترسیل کے لیے, اس کو عام کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تابش مہدی صاحب کے جو علمی کام ہے جس کی تھوڑی سی جھلک کا ذکر بھی کر سکا یہاں پر, وہ ان کا وہ علمی سرمایہ ہے جس سے یقیناً لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنا رہے گا. آپ نے اپنے اولاد کی بھی تربیت بہت اچھی کی ہے اور ایسے بچے تیار کیے ہیں جو علم کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں اور علمی کام انجام دے رہے ہیں. وہ بھی ان کے لیے مستقل دعوت اور دعا کا ذریعہ بنے رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ڈائری شائع ہوتی ہے اور منتخب اشعار اس میں ہوتے ہیں, اگر تابش مہدی صاحب کے ایسے اشعار آئندہ اس میں بھی شامل کیے جائیں تو اس سے استفادے کا بھی موقع ملے گا. اور کوئی صاحب آپ کے اتنے شاگرد ہیں جو کہ آپ کے معلم بھی رہے, مدرس رہے, استاد رہے اور سیکھنے اور سکھانے دونوں کا کام جاری رکھا, تو آپ سے تعلق رکھنے والوں میں کوئی اگر ان کے اشعار کا انتخاب نہ دے پیغام کے اعتبار سے تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت مفید بھی بنے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی بار بار مغفرت فرمائے, انہیں اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے, ان کے مسلمان کے لیے خیر کا اور بہتری کا ذریعہ پیدا فرمائے. اور ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ جنہوں نے ان کی تعزیت کے لیے پروگرام منعقد کیا ہے, سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کے شکریہ کے ساتھ میں کرتا ہوں. الحمد للہ.